السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ٹیوب ایجوکیشنل ٹو۔ اچھا جی بچوں، آج ہم نے سورۃ آل عمران کا تعارف، اس کی خصوصیات، اس کی تھیوری میں سے شارٹ کویسچن دیکھنے ہیں۔ ایکسرسائز کے علاوہ بھی تھیوری میں سے بھی شارٹ کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کے کویسچن کیے تھے، شارٹ کویسچن۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی آپ میرے چینل کو لائک بھی کر دیا کرے اور سبسکرائب بھی کر دیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جی شارٹ کویسچن اس میں بنتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سورۃ آل عمران، جی سورۃ آل عمران قرآن مجید کی اعتبار کے سے ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے۔ اس کی کل 200 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ آل عمران کا تعارف، ٹھیک ہے، پہلا شارٹ کویسچن ہے سورۃ آل عمران کا تعارف، ٹھیک ہے جی۔ اس کی پہلی لائن ہے کہ سورۃ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے، اس میں کل 200 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 200 آیات کے بعد جی اس میں رکوع ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ رکوع کی تعداد 20 رکوع ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی، 20 رکوع ہیں۔ 20 رکوع کے بعد ہمارے پاس اس میں آ جاتے ہیں، 20 رکوع کے بعد 3481، ٹھیک ہے جی، 3481 اس میں کلمات ہیں، ٹھیک ہے جی، 3481 کلمات ہیں۔ یہ آپ کی بک میں نہیں لکھا گیا، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی مدد کے لیے میں نے بتا دی ہوں، یہ ایم سی کیوز کے طور پر پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3481 اس کے کلمات ہیں، اور اس کے حرف بھی ہیں اس میں، اور حرف اس کے آ جاتے ہیں 14520 حرف، ٹھیک ہے جی، 14520 حرف آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا کہ سورۃ آل عمران کا تعارف۔ اب دوسرا کویسچن بنتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہت فضیلت والی خاتون ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ مسیح کی والدہ ہے اور بہت فضیلت والی خاتون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے آل عمران کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ تو آل عمران کا مطلب عمران کا خاندان۔ اس صورت کی آیات نمبر 33 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس صورت کو سورۃ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 شارٹ کویسچن بنتے ہیں کہ آل عمران کا مطلب، اور اس صورت کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جی اگلا کویسچن دیکھیں کہ سورۃ آل عمران کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو سورۃ آل عمران کا ایک نام امان اور ایک نام زہرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ آل عمران کے کتنے نام ہیں؟ 2 نام ہیں، ایک کا نام ایمان اور ایک کا نام زہرا۔ امان اور زہرا سورۃ آل عمران کی کیا نام ہے؟ آپ کے پاس 2 نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اگلا شارٹ کویسچن کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا شارٹ کویسچن ہے کہ سورۃ آل عمران کو پڑھنے کی کیا شفاعت ہے، کیا فضیلت ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہو جائیں گے، جیسے پرندوں کے 2 صف بستہ جماتے ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے کیا روایات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا روایات ہے؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے عالم ہوتا تھا، اس سے بہت اہمیت اور عزت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ جو کیا نام ہے، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کا عالم ہوتا تھا، علم تھا انہیں بہت اہمیت اور عزت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا کویسچن، آیت مبالحہ کسے کہتے ہیں؟ آیت مبالحہ سے کیا مراد ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مبالحہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں کہلاتی ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مبالحہ کرنے کا حکم دیا، اور مبالحہ کے معنی ہے، ٹھیک ہے جی، مبالحہ کے معنی ہے کہ کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے جی، کسی عقیدے کے بارے میں جاننے والے لوگ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہو، اسے آیت مبالحہ کہتے ہیں، آیت نمبر 61 کو، ٹھیک
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں 2 شارٹ کویشچن بنتے ہیں کہ آیت مبالغہ سے کیا مراد ہے اور مبالغہ کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, 2 شارٹ کویشچن بنتے ہیں. اب آ جاتا ہے مبالغہ کا واقعہ یعنی اس کا پس منظر کیا ہے. تو آپ نے اس کا پس منظر آپ نے اتنا کرنا ہے, پس منظر ادھر سے آپ نے شروع کرنا ہے. مبالغہ کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے علاقے نہان میں نصاری بہت تعداد میں بات تھے. ادھر سے لے کر آپ نے ادھر تک اس کا پس منظر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ادھر تک اس کا پس منظر کرنا ہے. یہ وفد نے بارگاہ رسالت میں اپنے گمراہ کن عقائد پر دلائل دینے شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی, یہ جس کا پس منظر آ جاتا ہے. اس کے بعد جی سورۃ آل عمران کا نزول. ٹھیک ہے جی, سورۃ آل عمران کا نزول دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے جی یہ دیکھیں جی, سورۃ آل عمران اس دور میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی, سورۃ آل عمران اکثر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تھے, مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی. کفر کو قریش کے بڑے سردار مارے گئے. ٹھیک ہے جی, غزوہ بدر پیش آئی. سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا تو جی بڑے اس میں سردار مارے گئے. ٹھیک ہے جی, اس بدترین شکست کا بدلہ لینے کی اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آئی. ٹھیک ہے جی, یہ کویشچن بن سکتا ہے کہ غزوہ احد کب کیوں پیش آئی. ٹھیک ہے جی, غزوہ احد کیوں پیش آئی. تو اس سورۃ آل عمران میں 2 غزوات کا ذکر ہے, غزوہ احد کا اور غزوہ بدر کا. ٹھیک ہے جی, اب جی تھوڑا سا آگے آ جاتا ہے کہ غزوہ بدر کا پس منظر بیان کریں. تو آپ نے جی غزوہ احد کا پس منظر ادھر سے لے کر آپ نے اتنا بیان کریں. ٹھیک ہے جی, یہ جی غزوہ احد کا پس منظر آ جاتا ہے. مختصر پس منظر بیان کریں, اس کی خصوصیات یا اس کا تعارف بیان کریں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سورۃ آل عمران کے اہم نکات پر روشنی ڈالیں. مختصر یعنی 2 لکھیں, اہم نکات آپ نے جی بیان کرنے. تو پہلا جی لکھ لیں کہ ایک اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیح, دوسرے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اب یہ کویشچن بن سکتا ہے کہ سورۃ آل عمران کا خطاب خصوصیات کے ساتھ کن 2 گروہوں کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اہل کتاب یعنی یہودی مسیح اور دوسرے وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ شارٹ کویشچن بن سکتا ہے. اس کے علاوہ جی اب میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ اس کے کیا نام ہے اہم نکات, کوئی سے 2 اہم نکات, کوئی سے پیپر میں غالباً 4 پوچھے جاتے ہیں. آپ نے کوئی سے ادھر سے 4 کر لینے, آپ نے یہ والا کر لیں, چھوٹے 4 کر لیں, پہلے 4 کر لیں, چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ سورۃ آل عمران کے عالمی اور عوالمی نکات کے ہیں. تو ان میں سے کوئی 2 کر لیں, 2 کر لیں, 3 کر لیں. پیپر میں غالباً 3-4 پوچھے جاتے ہیں. تو جی آپ نے یہ کر لینا. ٹھیک ہے جی, اور ایک بات اور کہ سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے, مدنی صورت. ٹھیک ہے, سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی. تو جی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے, آپ کی ایگزام کے قریب بہت مدد کرے گی. ابھی سے یاد کرنا شروع کر دے جو میں نے کویشچن آپ کو بتائے ہیں, تو بعد میں آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.